الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم روي عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قال دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعوذك بالله يا أبتاه من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فأتيني به فأتيته بالكساء اليماني فأتيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلالو كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله اللهم صل على محمد وآل محمد فما كانت إلا سنوات وإذا بولد الحسن قد أقبل فقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء فقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء قال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد فما كانت إلا سوات وإذا بولد الحسين قد أقبل فقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدني الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه السلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أدخل معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافي أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء اللهم صل على محمد فأقبل عند ذلك بالحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة وخيبة من عم رسول الله فقلت نعم ها هو ما ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له وعليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب اللواء قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك بتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بزاتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ برسول الله بطرف الكساء وما بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي
يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم. فجل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك عليهم وعليهم واذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى. فقال الله عز وجل ملائكة يا سكان السماوات إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمر منيرا ولا شمسا مزية ولا فلك يدر ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الجساء. فقال لم جبريل يا رب ومن تحت الجساء؟ فقال عز وجل أهل بيت نبوته ومعدن الرسالة فاطمة وأبوها وبالها وبنوها. اللهم صل على محمد وآله. فقال جبريل يا رب يتأذن لي أن أهبط الأرض لأكون معهم سادسا. فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبريل فقال السلام عليك يا رسول الله. الذي لا يقرأك السلام يخصك بالتحية والإكرام ويقول لك بعزتي وجلالي إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرض مطحية ولا قمر منيرا ولا شمسا مزية ولا فلك يدر ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا ليجركم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبريل معنا تحت الكساء. اللهم صل على محمد. فقال لي بإن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآله. فقال لنا السلام لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفجر عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبي واصطفاني بالرسالة نجمع ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفي جمع من شيعتنا محبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرهم إلى تفرقوا. فقال علي عليه السلام جزاهم الله فوزنا فاز شيخنا ورب الكعبة. فقال بي رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبي واصطفاني بالرسالة نجمع ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفي جمع من شيعتنا محبينا وفيهم مهموم الله وفرج الله همه ولا مهموم الله وكشف الله همه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي عليه السلام وجزاهم الله فوزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة برب الكعبة. आप आएंगे सलाम के लिए बोल दूँगा सलाम भी पढ़ेंगे वो पहले सलाम बोल दूँगी आप शेरई भाई बरवाले मोहम्मद बुलंदतर सलवात सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद।
بار دیگر نعرے صلوات. اللہم صلی علی محمد وآلہ. ہاں یہ جب گئے بو بلا لوٹ کے بنتے زہرا قبر عباس پہ زینب نے کیا یہ نوحہ. تو اگر ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا غازی. تو اگر ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا غازی. تیری شہزاد یوں در در نہ پھرائی جاتی. تو اگر ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا غازی. قبر عباس پہ زینب یہ صدا دیتی تھی ہے. تو اگر ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا غازی. کبھی اسرب تو کبھی سوئے نجف دیکھتے تھے. کبھی تیرے کٹے شاموں کی طرف دیکھتے تھے. عرش اکبر کے کلیجے سے نکالی برچھی ہے. تو اگر ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا غازی. تو اگر ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا غازی. ہو گیا ثانی زہرا بھی ضعیف عباس. سانس لیتی ہوں مگر میں نہیں زندہ عباس. اور تیرے ٹکڑوں کی قسم تیری بہن ٹوٹ گئی ہے. تو اگر ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا غازی. تو اگر ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا غازی. قبر عباس پہ زینب یہ صدا دیتی تھی ہے. تو اگر ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا غازی. برمال محمد بلندتر صلوات. بر محمد و آل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد محمد و آل محمد.
تمام عزاداران جو بیمار ہیں ان سب کی شفا یابی کے لیے، بالخصوص سید حامد حسین کی شفا یابی کے لیے بآواز بلند صلوات۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ روانہ نہر لبن کو جو شیر خوار ہوا، زبان دکھانے پا گردن سے تیر بار ہوا، خزاں ہوا جو وہ گل تو گلے کا ہار ہوا، تڑپ کے ہاتھوں پا حضرات سے ہم کنار ہوا، ادھر تو شاہ کو یہ صدمہ جگر پہنچا، ادھر مدینے سے صغرا کا نامور پہنچا، روانہ نہر لبن۔ نعرہ صلوات۔ اللهم صلی علی محمد وعلی محمد۔ خوشنودی امام زمانہ بلند تر صلوات۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ ذکر شہ کر کے محبوں کو رلایا میں، ذکر شہ کر کے محبوں کو رلایا اپنا گھر مجھے رائے جنت میں بسایا میں، ذکر شہ کر کے محبوں رلایا میں، شہنے فرمایا کروں گا نہ گلا مت کا، شہنے فرمایا کروں گا نہ گلا
دو روز نہ پایا تو نہ پایا میں ذکر شہ کر کے محبوں کو رلایا میں شہ نے فرمایا میرے بھائی کے بازو کاٹے شہ نے فرمایا میرے بھائی کے بازو کاٹے اس پر بھی ہاتھ نہ امت کا اٹھایا مارا اکبر کو تو کہتا تھا یہی نینوں میں آج تصویر محمد کو مٹایا میں شہ نے قاصد سے کہا بیٹی کو کیا خط لکھتا آکے یہاں ایک گھڑی چین نہ پایا میں ذکر شہ کر کے سورہ فاتحہ ریتی پبر چھکائے پڑا تھا جو نور ریتی پبر چھکائے پڑا تھا جو نور بیٹھے دل کو پکڑے ہوئے شاہ مشرق ناگاہ ایک کنیز پکاری بشور و دم توڑتا ہے پیاس بے شیر یا حسین للہ جلد خیمے میں تشریف لائیے بانو کا لال روٹ گیا ہے منائیے بانو کا لال روٹ گیا ہے منائیے
غل پڑے گیا کہ حضرت بے شیر الوداع اے نورین حضرت شبیر الوداع الفراق کہتی تھی ہم شیر الوداع قسمت پکاری ہدف تیر الوداع آل نبی کو ہجر کے صدمے بڑے ہوئے بچے بھی شور سن کے قریب کھڑے ہوئے بچے بھی شور سن کے قریب کھڑے ہوئے اصغر کو لے کے دشت میں آئے شاہ خدا بچے کا منہ دکھا کے یہ فوجوں کو دین یہ بے زبان رحم کے قابل نہیں ہے کیا سے اس کلی کو بے پانی نہیں ملا بچہ نے ڈالے ہے اسے تھوڑا سا دو سوال ہے سے تھوڑا سا آب دو صورت سوال ہے اسے تھوڑا سا آب دو ظالم نے حرملا سے اشاروں میں کچھ کہا ہنستا ہوا وہ شوم کبھی گاہ کو چلا بچے کو لے کے پیچھے ہٹے شاہ کربلا زمین کانپ گئے آسمان ہلا وہاں تیر غم لگا کے وہ صفاق ہٹ گیا ہاتھوں پا تڑپ کے یہ بچہ الٹ گیا ہاتھوں پا تڑپ کے یہ بچہ الٹ گیا چدا حسین کا بے شیر کا گلا بھر کے رہ گئے مظلوم کربلا بیٹے کی سمت دیکھ کے بولے کہ میں پیدا لو میری جان پیاس بجھے ہر پر ہوا تم کو تو تیر کھینچ لیں ہم منہ کو پیر کے لال اف نہ کیجیے یو پوتے ہو شیر کے لال اف نہ کیجیے یو پوتے ہو
شیر کے رہتے پبرچ کھائے پڑا تھا بار دیگر نعرے صلوات بر محمد و آل محمد صلوات اصغر کو لے کے گود میں کہتی ہے کربلا یہ وہ علی ہے جس کو کبھی گھر نہیں ملا یہ وہ علی ہے جس کو کبھی گھر نہیں ملا 6 ماہ کے غریب مسافر کو سونپ کے کہنے لگے حسین یہ قبر صغیر سے رکھنا ذرا خیال میرے تشنا کام کا یہ وہ علی ہے جس کو کبھی گھر نہیں ملا اور مادر یہ بہن کرتی تھی دل میں ہے یہ کسک سوگرا تمہاری گود سے آغوش قبر تک اصغر کو موت نے کہیں رکنے نہیں دیا یہ وہ علی ہے جس کو کبھی گھر نہیں ملا اور ماں سوچتی تھی ڈھلتا ہے دن ہو رہی ہے شام جھولے میں لوٹ آئے گا شاید وہ تشنا کا لیکن غضب ہوا کہ وہ جھولا بھی جل گیا یہ وہ علی ہے جس کو کبھی گھر نہیں ملا اور گلیوں میں شہر کوفہ کی بازار شام میں شیری کے گھر کبھی کبھی دربار شام میں مرنے کے بعد بھی علی اصغر سفر میں تھا یہ وہ علی ہے جس کو
کبھی گھر نہیں ملا، اور نئے سے سر کو ناز سے بس تکتے رہتے تھے، پھر خون رو کے سید سجاد کہتے تھے، میں وہ علی ہوں جس کا بھرا گھر اجڑ گیا، یہ وہ علی ہے جس کو کبھی گھر نہیں ملا، یہ وہ علی ہے جس کو کبھی گھر نہیں ملا۔ بارے دیگر نعرے سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی النبی الامی العربی القرشی المکی المدنی الابتہی التحامی سید البہی السراج المضی الکوكب الدری صاحب الوقار والسکینہ المدفون بأرض المدینہ عبد المبید والرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد حبیب الہ العالمین وخاتم النبیین وسید المرسلین وشفیع المذنبین ورحمۃ للعالمین بالقاسم محمد۔ وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الدين عند الله الإسلام۔ صلوات پڑھ لیں گے۔ عزاداران امام مظلوم، عشرہ محرم اختتام کے قریب پہنچ رہا ہے، اور ہماری آپ سے جو گفتگو چل رہی ہے رفعت اسلام اور مقام محمد کے عنوان سے، آج ہم چھٹی مجلس سے خطاب کر رہے ہیں۔ کل جو ہماری گفتگو تھی اس میں ہم نے ایک خاص نقطہ آپ کے سامنے پیش کیا تھا، کیونکہ تسلسل جو ہماری گفتگو کا تھا اس میں ہم پہنچ گئے تھے سورہ نور کی 2 آیات کی تفسیر پر، اور سورہ احزاب کی 2 آیات، جن میں پروردگار عالم نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک خاص انداز سے پیش کیا ہے۔ اب ہم نے وہاں پر ایک نقطہ یہ اٹھایا تھا کہ قرآن جب ہمارے سامنے آتا ہے تو ظاہر ہے کہ ہم کو تفہیم کی دعوت دی جاتی ہے، تدبر کی دعوت دی جاتی ہے، غور و فکر کی دعوت کی جاتی ہے، اور زیادہ سے زیادہ مفاہیم قرآن کو سمجھنا جو ہے وہ ہمارے لیے سعادت بھی ہے اور ہماری
فلاح کا ذریعہ بھی ہے۔ اچھا، اب ہوتا یہ ہے کہ کیونکہ کلام الہی جو بشکل قرآن ہمارے ہاتھ میں ہے، اس کو صحیح معنوں میں مکمل طور سے سمجھ لینا ظاہر ہے اس لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ ایک ایسی کتاب ہے جو کبھی فرسودہ ہونے والی نہیں ہے۔ یعنی علوم عالم انسانیت مستقل ترقی کر رہے ہیں۔ جس وقت قرآن نازل ہوا تھا اس وقت کی عالم انسانیت کا علمی اور عقلی معیار بہت پست تھا، آج اس سے بہت بلند ہے، اور ظاہر ہے کہ اب رفتار تیز ہے۔ آئندہ 100 سال بعد، 200 سال بعد، 400 سال بعد زمانہ کہاں پہنچے گا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو لیکن قرآن پھر بھی فرسودہ نہیں ہوگا۔ تو اس کا مطلب یہ کہ قرآن میں یہ صلاحیت ہے کہ عالم انسانیت اپنی ترقی کے کسی مرحلے میں بھی پہنچ جائے، قرآن پھر بھی رہنما رہے گا۔ تو اب جب قرآن میں یہ صلاحیت ہے تو ظاہر ہے کہ ہمارے بعد خدا جانے کتنی ترقیاں ہوں گی، تو ہم تو اس کو بھی نہیں جانتے، اس لیے ہم قرآن کو صحیح معنوں میں سمجھ بھی نہیں سکتے۔ اور قرآن میں جو اشارے، جو قرآن میں خصوصی الفاظ استعمال ہوئے ہیں، جیسے حروف مقطعات استعمال ہوئے یا آیات متشابہات نازل ہوئیں، تو ان کے لیے پروردگار عالم نے یہ کہا کہ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، کہ اس کی تعویل یا اللہ جانتا ہے یا راسخون فی العلم جانتے ہیں۔ تو اب یہ جو بات ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ پھر ہر زمانے میں قرآن سمجھے نہیں جائے، یعنی ہر زمانے میں سمجھا جائے گا، لیکن اس وقت تک کی جو ہماری سطح عقلی ہے، جو سطح علمی ہے، وہاں تک ہم سمجھیں گے۔ تو اب یہ ایک طریقہ جس کی ہم نے بات کی تھی کل، وہ ہم نے یہ کہا تھا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور پوری کائنات جو ہے وہ اللہ کا عمل ہے۔ قرآن قول، کائنات فعل، تو اب قول اور فعل کی مناسبت جو ہے وہ ہمیں اس قابل بناتی ہے کہ ہم قول کو سمجھ سکیں، کیونکہ ہم جو مستقل ترقی کر رہے ہیں، مستقل ہم علوم سیکھ رہے ہیں، تو وہ علوم کون سے ہیں؟ ہم کائنات کے علوم سیکھ رہے ہیں نا۔ بھئی جیسے فرض کریں کہ ایک شخص ہے وہ ماہر طبقات الارض ہے، زمین کے طبقات کا علم سیکھ رہا ہے، یعنی جیولوجی سیکھ رہا ہے، کوئی شخص علم حیات سیکھ رہا ہے، ایسٹرونومی سیکھ رہا ہے، کوئی شخص میڈیکل سائنس سیکھ رہا ہے، کوئی شخص بیالوجی سیکھ رہا ہے، نباتاتیات سیکھ رہا ہے، یعنی زیولوجی سیکھ رہا ہے، یا باٹنی سیکھ رہا ہے، یا نفسیات سیکھ رہا ہے، یا علم طب سیکھ رہا ہے۔ جو کچھ بھی سیکھ رہا ہے تو مسئلہ یہ ہے کہ اس کا موضوع جو ہے وہ کائنات کی کوئی شے ہے نا، اور اس کا خالق اللہ ہے۔ یعنی اگر طبقات زمین کا علم حاصل کر رہا ہے تو وہ اللہ کی تخلیق کا علم حاصل کر رہا ہے، اگر ستاروں کا علم حاصل کر رہا ہے تو اللہ کی تخلیق کا علم حاصل کر رہا ہے نا، انسان کی نفسیات کا علم حاصل کر رہا ہے تو اللہ کی تخلیق کا علم حاصل کر رہا ہے، انسان نباتات کا علم حاصل کر رہا ہے، حیوانات کا علم حاصل کر رہا ہے تو اللہ کی تخلیق کا علم حاصل کر رہا ہے نا۔ تو جتنا اللہ کی تخلیق کے علوم کی گہرائی میں جائے گا خالق سمجھ میں آئے گا، جتنا خالق سمجھ میں آئے گا اتنا اس کا قول سمجھ میں آئے گا۔ ایک آدمی بات کر رہا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ بھائی سمجھدار آدمی ہے کہ پڑھا لکھا آدمی نہ ہے، یا بے وقوف آدمی ہے کہ جاہل آدمی ہے، اسی حساب سے اس کی بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں نا۔ اب جب مقام خلاقیت سمجھ میں آئے، وہ بھی اپنی عقل کی حد تک، حقیقت میں تو نہیں سمجھ میں آئے گا، تو جتنا ہم معرفت پروردگار عالم، یعنی جتنی معرفت خلاق عالم بڑھے گی اتنی معرفت قرآن بڑھے گی۔
یہ چیز ہم نے کل بیان کی تھی، اور اس کے بعد ہم نے یہ کہا تھا کہ دیکھیے قرآن کو سمجھنے کے لیے ہمارے پاس ایک صورت تو یہی ہے کہ ہم تدبر کریں، تفکر کریں، اور تدبر اور تفکر جب ہم کریں گے تو اپنے علم کی بنیاد پر کریں گے، اپنی عقل کی بنیاد پر کریں گے، اور ہمارا علم کس چیز کا ہے؟ کائنات کی چیزوں کا۔ تو کائنات کی چیزوں کا علم کیا ہے؟ اس کا مطلب اللہ کی مخلوقات کا علم۔ تو اللہ کی مخلوقات کے علم کی روشنی میں اللہ کے قول کو سمجھنے کی کوشش ہم کریں گے۔ تو اس اعتبار سے ہر زمانے میں جو اس زمانے کا مفسر ہے وہ اپنے حساب سے تفسیر کرے گا۔ کل ہم نے مثال دی تھی نا کہ بھئی اس زمانے کے لوگ جب قرآن نازل ہوا تھا الحمدللہ رب العالمین تو کہتے تھے، لیکن عالمین کا تصور ہی نہیں تھا، وہ تو اسی دنیا کو جانتے تھے، انہیں نہیں مانتا کسی کے علاوہ عالمین ہے۔ اچھا ہم کرتے ہیں تو ہم اس حساب سے کرتے ہیں کہ ہم نے سینکڑوں نوری سال تک کائنات کو دیکھا ہے، اب جو ہمارے بعد آئیں گے ہمیں نہیں معلوم ان کا علم کہاں ہوگا، تو وہ اس حساب سے کریں گے۔ تو نتیجہ یہ ہوگا کہ قرآن فہمی کا معیار جو ہے وہ علمی ترقی کے ساتھ بڑھتا رہتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بات ایک آپ کی سمجھ میں آ گئی۔ اچھا لیکن جیسا کہ بھی ہم نے کہا کہ کیونکہ قرآن اس طرح نازل ہوا ہے کہ رہتی دنیا تک کبھی فرسودہ ہونا ہی نہیں ہے، اور ہم اپنے عہد تک ہماری فکر کا دائرہ ہے، اس کے آگے ہمارا علم ہی نہیں ہے تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو اس کا نتیجہ یہ کہ قرآن میں تو وہ بھی ہے جو آج سے 100 سال بعد کے لوگ سیکھیں گے، آج سے 100 سال بعد جو چیزیں دریافت ہوں گی قرآن میں تو اس کا علم بھی ہے، تو ہماری تو سمجھ میں نہیں آئے گا، وہ 100 سال بعد والے لوگوں کی سمجھ میں آئے گا۔ تو اس اعتبار سے قرآن میں متشابہات ہیں، قرآن میں مقطعات ہیں، اور آپ یہ سمجھ لیں کہ قرآن جو ہے اس کو صاحبان علم جتنا سمجھ سکتے ہیں، خاص طور سے وہ علوم کہ جو پروردگار عالم کی طرف سے عطا کیے گئے ہوں، اسی لیے راسخون فی العلم کا ذکر ہے۔ اب ہم آپ کو ایک دنیا کی مثال دیں، ہم بچوں کو مثلاً کیمسٹری پڑھاتے ہیں، اس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ جتنے بھی عناصر ہیں ان کا ایک ایک سمبل ہم نے بنا لیا ہے۔ اب مثال کے طور پر آرگن کا سمبل اے ہے یا آکسیجن کا او ہے۔ اب ایک آدمی جس نے کیمسٹری نہیں پڑھی اس کے سامنے آپ او لکھ دیں اور اس سے پوچھیں یہ کیا ہے، وہ کہے گا کہ یہ انگریزی کا الفابیٹ ہے، یہ اس نمبر پہ آتا ہے، یہ ہے، یہ اے لکھ دیں، وہ کہے گا یہ پہلا ہے، اے جو ہے اس کی یہ آواویل ہے، اس کی یہ آواز نکلتی ہے، یہ بتائے گا۔ لیکن ایک ماہر ہے کیمسٹری کا، اس کے سامنے آپ نے اے لکھ دیا، وہ کہے گا یہ تو آرگن گیس ہے، یہ ان ایکٹیو ہے، اس کا آؤٹر موسٹ سیل جو ہے وہ سیچوریٹڈ ہے، یہ کوئی کیمیکل ریئیکشن نہیں کرتا، یہ نہیں ہے، وہ پوری گفتگو ساری جا کے کرنا شروع کر دے گا۔ تو علم جو ہے نا وہ اپنی وسعت جو ہے وہ رکھتا ہے۔ تو بس اب قرآن میں آپ نے کہا الف لام میم، اب ہماری سمجھ میں نہیں آیا الف لام میم کیا، لیکن جو راسخون فی العلم ہے وہ جانتے ہیں کہ الف لام میم کیا ہے۔ اسی طرح آپ نے کہا الف لام را، اب جو راسخون فی العلم ہے وہ جانتے ہیں۔ اب یہ اسرار و رموز قرآن میں سے کچھ چیزیں ہیں، اب اس وقت کا موضوع ہمارے سے باہر چلے جائیں گے، ورنہ اس کے اوپر ہم گفتگو کرتے کہ آج کی تحقیق، اب جو تک تحقیق ہوئی ہے
اس کے مطابق وہ سورے جو حروف مقطعات سے شروع ہوتے ہیں، قرآن میں 29 سورے ہیں جو حروف مقطعات سے شروع ہوتے ہیں، ان سوروں میں اور ان حروف مقطعات میں مناسبت کیا ہے؟ بہرحال آج کا ہمارا موضوع نہیں، ہم نہیں چھیڑ رہے ہیں، لیکن مسئلہ کہنے کا یہ ہے کہ ایک چیز تو یہ ہو گئی، اب ہم نے تدبر سے قرآن کو سمجھا تو کتنا ہی تدبر کر لیں، جہاں ابھی ہماری فہم و فراست پہنچی نہیں، اس کے لیے تو ہمیں راسخون فی العلم سے توسل کرنا پڑے گا، ان سے حاصل کرنا پڑے گا، ان سے پوچھنا پڑے گا، ان سے استفادہ کرنا پڑے گا۔ تو اسی لیے اللہ نے کہا کہ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، اس کی تعبیر کوئی جانتا ہی نہیں، یا اللہ یا راسخون فی العلم جانتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اب صورت یہ ہے کہ قرآن کی بہت سی آیات ایسی ہیں کہ جن کو ہم اپنی عقل اور اپنے تدبر سے اس کے معنی نہیں نکال پاتے ہیں۔ تو اب جیسے کہ ابھی ہم نے یہ آیتیں پڑھی، اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین و آسمان کا نور ہے۔ ہم نے غور کیا، ہم نے تفسیر آپ کے سامنے رکھ دی، ٹھیک ہے، اتنا تو ہماری عقل نے کام کر لیا۔ اب اس کے بعد اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے نور کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک چراغ ہے، اور جیسے ایک طاق ہے اور اس میں ایک چراغ روشن ہے۔ اب طاق ہے، اس میں چراغ روشن ہے، یہ کیا ہے؟ یہ مثالیں ہیں۔ اور پروردگار عالم نے قرآن میں انسانوں کو سمجھانے کے دو طریقے رکھے ہیں۔ جو سمجھدار لوگ ہیں، صاحبان علم ہیں، صاحبان عقل ہیں، ان کو دلائل سے سمجھاتا ہے، اور جو صاحبان عقل اور علم نہیں ہیں ان کو مثالوں سے سمجھاتا ہے۔ اب جس معیار پر گفتگو ہو رہی ہے اس معیار کا صاحب علم اور صاحب عقل ہے ہی نہیں۔ اب اس معیار کا جب صاحب علم اور صاحب عقل نہیں ہے تو مثالوں سے سمجھایا جائے گا۔ اب مثالوں سے جب سمجھایا جائے گا تو مشیت پروردگار عالم کیا ہے یہ ہم اندازہ لگا سکتے ہیں، یقین نہیں کر سکتے۔ تو یہاں پر ہمیں جا کے معصوم کی تفسیر دیکھنا پڑتی ہے کہ معصوم نے کیا تفسیر کی۔ تو اب ہم آج کی تقریر میں ان آیات کے بارے میں وہ روایات جو معصومین نے بیان کی اور ہمارے علماء نے اپنی تفاسیر میں لکھ دیں، ہم اس کو براہ راست بعینہ ہی پڑھ کے سنائے دیتے ہیں، تبصرہ کرنے کا وقت نہیں ہے، تو اس لیے ہم صرف پڑھ کے سنائیں گے، اور اب آپ اس سے اندازہ لگائیے گا۔ ہاں البتہ اتنا ضرور ہے کہ پڑھ کے جب ہم سنا رہے ہیں تو درمیان میں کچھ نہ کچھ اپنا ایک اندازہ یا رائے وہ تو دینا پڑتی ہے، وہ ہم دیں گے، لیکن الفاظ جو بیان کریں گے وہ وہی بیان کریں گے کہ جو معصومین سے نقل کیے ہیں ہمارے علماء نے۔ صلوات پڑھ لیں گے۔ اب دیکھیے، ہم نے کل کسی حد تک گفتگو تو کی تھی، اب یہاں پر جو تفاسیر میں ائمہ کے اقوال سے نقل کیا گیا ہے وہ ہم سنا رہے ہیں۔ اب پہلی چیز کہی جا رہی ہے کہ اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ اس کی ایک تفسیر ہم نے آپ کے سامنے کی۔ دوسری تفسیر کل ہم نے یہ کی تھی کہ ائمہ نے یہاں پر نور سے مراد اس کا امر ہدایت لیا ہے، یعنی اس کی ہدایت جو ہے وہ ہر شے پر جاری ہے،
قال ربنا الذی اعطى كل شيء خلقه ثم هدى، جناب موسیٰ اور ہارون نے کہا ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر شے کو ویسا پیدا کیا جیسا وہ ہونا چاہیے، اور اس کے بعد اس کی ہدایت کر دی۔ تو ہم نے کل یہ سمجھایا تھا کہ ہدایت کردی سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ اللہ حکیم و دانا ہے، عادل ہے، کوئی شے بے مقصد نہیں پیدا کرتا، یعنی وہ حقیر سے حقیر کیڑا بھی ہو تو بے مقصد نہیں پیدا ہوا، اس کا کوئی مقصد ہے۔ اب یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی مخلوق اللہ نے تو کسی مقصد سے پیدا کی ہو اور وہ مخلوق خود نہ جانتی ہو کہ میں کیوں پیدا ہوں؟ لہذا ضروری ہے کہ اس کی ہدایت کی جائے۔ تو جب پروردگار عالم کا عمل تخلیق ہدایت کے بغیر مکمل ہی نہیں ہوتا تو زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ سب اللہ کی ہدایت کے مطابق چل رہا ہے۔ جیسے ہم نے یہ کہا کل کہ ستارے اپنی گردش کر رہے ہیں، اپنے مدار پر گردش کر رہے ہیں، نظام ہائے شمسی اپنے مقام پر ٹھہرے ہوئے ہیں، تو کیوں ٹھہرے ہوئے ہیں؟ اس لیے کہ وہ اپنا مقصد جانتے ہیں، ان کی ہدایت کر دی گئی ہے کہ انہیں کیا کرنا ہے۔ تو اس اعتبار سے ہمارے ائمہ نے یہاں نور جو ہے وہ نور ہدایت لیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ آگے بڑھیں۔ ایک طاق ہے، اس میں ایک چراغ ہے، تو اس کی تفسیر ائمہ نے یہ کی کہ یہاں پر طاق سے مراد قلب محمد ہے۔ طاق سے مراد قلب محمد۔ اب اس کے بعد کہا کہ اس میں نور ہے، وہ روشن ہے، چراغ ہے، روشن ہے۔ تو کہا کہ دراصل یہاں پر قلب محمد کے روشن ہونے سے مراد ہے نور علم نبوت۔ اب دیکھیے یہ ہم تدبر سے تو نہیں معلوم کر سکیں گے، یہ تو راسخون فی العلم بتایا کہ جبھی پتہ چلے گا کہ اللہ کی مشیت کیا ہے۔ تو یہاں پر کہا کہ وہ نور دراصل علم نبوت کا نور ہے، علم نبوت کا نور ہے۔ پھر اس کے بعد کہا کہ وہ جو پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ ایک شیشے کی قندیل ہے جو کہ جگمگاتے ستارے کی طرح اس کو چراغ کو اپنے اندر لیے ہوئے ہے، یعنی چراغ کو محفوظ کیے ہوئے۔ تو جب پوچھا گیا کہ جبنا رسول اللہ یہ قندیل کیا ہے، تو کہا کہ جس طرح سے چراغ کو محفوظ رکھنے کے لیے کہ ہوا کے جھونکوں سے چراغ کو نقصان نہ ہو، ایک قندیل سے اسے محفوظ کیا جاتا ہے، اسی طرح اس نور نبوت کو امامت سے محفوظ کیا گیا۔ تو قندیل کیا ہے؟ قندیل در اصل امامت ہے۔ اس کے بعد کہا کہ وہ مختلف حادثات سے، دشمنوں سے، ہر چیز سے محافظت کرتی ہے نور نبوت کا۔ اب دیکھیں آپ اگر ایک مرتبہ اس تفسیر کے اوپر غور کریں، سرکار رسالت کی تمام تعلیمات جو تھیں وہ ضائع کر دی گئیں، لیکن اگر امامت نہ ہوتی تو ضائع ہو جاتی، امامت تھی تو ضائع نہیں ہوئی۔ ایک وقت آیا جب حکومت کی ہمتیں یہاں تک بڑھ گئیں کہ تخت پر بیٹھ کے یزید یہ کہہ رہا ہے کہ بنو ہاشم نے اقتدار کے لیے نبوت کا ڈھونگ رچایا تھا، نہ کوئی خبر آئی نہ فرشتہ اترا،
لوگ اس کی اطاعت کر رہے ہیں۔ اب اگر امامت نہ ہوتی درمیان میں تو رہتی دنیا تک وہی دین ہوتا جو یزید کا دین تھا۔ تو امامت جو ہے وہ تحفظ کرتی ہے نور نبوت کا۔ پھر کہا کہ نور علی نور، کہا نور علی نور سے مطلب یہ ہے کہ یہ نور کا سلسلہ جو ہے وہ اللہ نے تا قیامت باقی رکھا ہے۔ ایک امام کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا، یہاں تک کہ امامت کا جو فیض اور امامت کا کردار ہے وہ قیامت تک باقی رہے گا۔ اور جو پروردگار عالم نے وعدہ کیا کہ اپنے نور کو کامل کرے گا، یا اللہ نے کہا کہ یہ دین جو ہے وہ تمام ادیان پر غالب آئے گا، تو ادیان عالم پر دین اسلام کا غالب آنا یا نور کا کامل ہونا یا وہ زمانہ آنا کہ جعل حق و زحق الباطل و ان الباطل کان زہوقا کی منزل آ جائے کہ سوائے حق کے کچھ نہ رہے، یہ سارے امور جو ہیں وہ امامت کے ذریعے انجام پائیں گے۔ پھر کہا کہ یہ چراغ ان گھروں میں روشن، قدرت کہہ رہی ہے، آیت کہہ رہی ہے کہ یہ چراغ جو ہے وہ ان گھروں میں روشن ہے جہاں ہر وقت اللہ کی یاد ہے اور صبح شام اللہ کی تسبیح کی جاتی ہے، اور ان گھروں کی تعظیم اور ان کی بلندی کا اعتراف ہر شخص پر لازم ہے۔ چراغ کون سا ہے؟ نور محمدی کا۔ کہاں جل رہا ہے؟ ان گھروں میں جہاں ہر وقت ذکر خدا ہوتا ہے۔ اب آپ یہ بتائیں کہ آج آپ کے پاس جو معرفت کے، جو توحید کے، جو الہیات کے خزانے ہیں وہ کہاں سے آئیں؟ کن گھروں سے آئیں؟ نہج البلاغہ کہاں سے آئی؟ صحیفہ سجادیہ کہاں سے آئی؟ صحیفہ علویہ کہاں سے آئی؟ ائمہ کی دعائیں کہاں سے آئیں؟ اگر یہ نہ ہوتی تو اللہ کبھی بھی نہ پہچانا جاتا۔ دنیا تو اللہ کو کبھی عرش پر بٹھا رہی ہے، کبھی نوعمر لڑکا بنا رہی ہے، کبھی ٹانگ لٹکوا رہی ہے، کبھی نظر آنے والا بنا رہی ہے، لیکن یہ وہ تعلیمات ہیں جنہوں نے ذکر الہی کو حقیقت میں زندہ کر دیا، اور انہی گھروں سے یہ ذکر ملے گا، کوئی اور گھر نہیں ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اس گفتگو کو مزید آگے بڑھانا ہے، لیکن جیسا کہ ہم نے کہا کہ بہت زیادہ ہم پھیلا کے نہیں بیان کر سکتے، البتہ اب جو ہم اس سے ایک گوشے کو لے رہے ہیں اس پر انشاءاللہ کل اور پرسوں گفتگو ہوگی۔ وہ یہ ہے کہ جب یہ بات طے ہو گئی کہ علم نور ہے، نبوت نور ہے، اور آپ کو معلوم ہے بہت مشہور خطبہ ہے امیر المومنین علیہ السلام کا، جس میں آپ نے بعثت سے پہلے سرکار رسالت کی زندگی کا تذکرہ کیا ہے اور ذکر کیا ہے غار حرا کا، جہاں پیغمبر اسلام عبادت کیا کرتے تھے، اور مولا نے کہا کہ رسول اللہ غار حرا میں عبادت کرتے تھے اور میں رسول کے ساتھ عبادت کرتا تھا۔ اس کے بعد آپ نے ایک عجیب جملہ کہا، آپ نے کہا کہ میں نے وحی کے نور کو دیکھا، میں نے نبوت کی خوشبو سونگھی۔ اس کا مطلب وہی نور ہے،
وہی جو ہے وہ نور ہے، اور سینہ محمد کیا ہے؟ دو دینے والا چراغ ہے۔ علوم وحی و تنزیل علوم نبوت کا خزینہ ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ میں نے نبوت کی خوشبو سونگھی، اولین و آخرین میں علی کے علاوہ کوئی آپ کو ملے گا جو کہے گا میں نے نبوت کی خوشبو سونگھی؟ یا علی نے نبوت کی خوشبو سونگھی تھی، یا حسنین نے سونگھی تھی، یا اماہ انی اشم رایتن طیبتن کانہا رایت جدی، ہم وہ خوشبو سونگ رہے ہیں گویا یہ خوشبو ہمارے جد رسول اللہ کی ہے۔ کبھی کسی صحابی سے آپ نے سنا کہ میں نے رسول کی خوشبو سونگھی، نبوت کی خوشبو سونگھی؟ تو نبوت کی خوشبو سونگھنے کا احساس اور حس جو ہے وہ بارگاہ خدا بندی سے ملتی ہے، ہر ایک کو حس نہیں ہوتا۔ تو بہرحال اب صورت یہ ہے کہ ہمارے پاس جو وقت بچا ہے، یعنی کل اور پرسوں کا، اب آج کا تو وقت نہیں بچا، اس میں ہم جو گفتگو کریں گے اس کا موضوع یہ ہوگا کہ علم جو ہے وہ نور ہے۔ سرکار رسالت کے سینے میں جو علوم وحی و تنزیل ہیں وہ بشکل نور ہیں۔ اب جب قرآن نازل ہوا تو قرآن بھی نور ہے، میں نے کہا کہ قرآن نور ہے، ہم نے اللہ کی طرف سے کتاب مبین آئی اور نور آیا، وہ بھی نور ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ علوم کہ جو ذات باری تعالیٰ کی طرف سے ودیت کیے جائیں، جب اللہ کا علم لامحدود تو جو علم وہ دے گا وہ بھی لامحدود۔ اچھا، اب علوم جو ہوتے ہیں، ہم جو علم سیکھتے ہیں کہے میں سیکھتے ہیں؟ الفاظ میں سیکھتے ہیں نا۔ کوئی ہمارا میڈیم آف اسٹڈی ہوتا ہے اب زبان میں سیکھتے ہیں۔ زبان ہمیشہ محدود ہوتی ہے اپنی ڈکشنری میں، ڈکشنری سے باہر تو نہیں ہوتی، زبان ڈکشنری سے باہر نہیں ہوتی۔ اب اگر پروردگار عالم لامحدود علم دینا چاہے تو کس زبان میں دے گا؟ اس کی زبان نہیں ہوگی۔ اب بغیر زبان کے جو تفہیم ہے پروردگار عالم کی طرف سے اپنے مخصوص بندوں اور خصوصاً ذات پیغمبر اسلام کے لیے، وہ بشکل نور ہے، الفاظ میں نہیں ہے، اور قرآن ہے الفاظ میں۔ اب کل ہم انشاءاللہ یہ گفتگو کریں گے کہ وہ نور جو قلب محمد میں ہے وہ لامحدود ہے۔ اب اس کو قرآن میں جب رکھا گیا تو قرآن اپنی جگہ لامحدود ہی رہنا ہے، لیکن الفاظ ہیں محدود۔ تو یہی وجہ ہے کہ قرآن فہمی آسان نہیں ہے جب تک کہ راسخون فی العلم سے ہم استفادہ نہ کریں۔ اب کل انشاءاللہ، کل اور پرسوں کی تقریر میں ہم اس موضوع پر گفتگو کریں گے، اور اس کو اخذ کیا گیا ہے امیر المومنین علیہ السلام کا ایک خطبہ ہے، جس میں آپ نے ایک لفظ استعمال کیا ہے تلفظ، یعنی الفاظ کو استعمال کرنا، کہ پروردگار عالم علم کو عطا کرنے کے لیے تلفظ کا محتاج نہیں ہے۔ اس پر انشاءاللہ کل اور پرسوں گفتگو ہوگی۔ بہرحال اب کیونکہ عشرہ محرم تمام ہو رہا ہے اور ہمیں منزل مصائب پر آج وہ مصائب پڑھنا ہے کہ جو ایک ایسے شہید سے متعلق ہیں کہ وہ شہید
مقتل کربلا میں ممتاز ہے، اپنا ثانی نہیں رکھتا۔ امام سجاد کس طرح غم زدہ رہتے تھے، کس طرح غم سے نڈھال رہتے تھے، یہ آپ نے بہت سنا ہے، اور ظاہر ہے کہ جو امام کے چاہنے والے تھے وہ اس چیز کو بہت زیادہ محسوس کرتے تھے۔ امام کے چاہنے والوں میں ایک شخص مشہور ہے منہال نام کا، بہت محبت کرتا تھا امام سے۔ ظاہر ہے اس کے دل میں یہ تمنا ہوگی کہ امام کو کوئی ایسی خبر سناؤں کہ امام کا غم کچھ کم ہو۔ لہذا ایک دن اس نے امام سے کہا کہ مولا، مختار آپ کے بابا کے قاتلوں کو گرفتار کر رہے ہیں۔ جیسے ہی یہ جملہ سنا، امام نے کہا کہ اچھا، ہرملہ گرفتار ہو گیا؟ اب منہال پریشان ہوئے، کہنے لگے کہ یمنا رسول اللہ، آپ نے شمر کو نہیں پوچھا جو آپ کے بابا کا قاتل؟ آپ نے اپنے جوان بھائی کے قاتل کا نام نہیں لیا، آپ نے دیگر اپنے پیاروں کے سنگدل قاتلوں کا نام نہیں لیا، ہرملہ کا نام کیوں لیا؟ کیا آپ کو اپنے 6 مہینے کے بچے سے، بھائی سے بہت محبت تھی؟ تو امام نے کہا کہ دیکھو منہال، بات یہ ہے کہ ہرملہ کا تیر صرف گلو علی اصغر پر نہیں لگا، یہ وہ تیر ہے جس نے آل محمد کے کلیجے ہمیشہ کے لیے چھید دیے۔ ہمیشہ کے لیے آل محمد کے کلیجے زخمی ہیں اس تیر سے۔ آپ جانتے ہیں کہ آل محمد ہمیشہ عطا کرنے والے، کبھی امت سے سوال نہیں کیا، لیکن یہ ایک موقع ہے جو حسین ابن علی نے امت سے سوال کیا اور کہا تھا امام سجاد سے کہ بیٹا جب مدینے جانا تو میرے شیعوں کو میرا سلام کہنا، ان سے کہنا کہ جب ٹھنڈا پانی پئیں تو میری پیاس یاد کر لیں، اور ان سے کہہ دینا کہ میں نے کربلا میں تم کو بہت یاد کیا، اور خاص طور سے اس وقت یاد کیا جب میں طفل شیرخوار کے لیے پانی مانگ رہا تھا۔ یعنی حسین ابن علی نے اپنے قلب کے اوپر جس صدمے کو ایک بہت ہی بڑا صدمہ قرار دیا، وہ طلب آپ تھا۔ کل سے ہم پڑھ رہے ہیں، پرسوں سے پڑھ رہے ہیں کہ کربلا کی ہر ماں منتظر تھی کہ میرا بچہ پہلے جائے، ہر ماں اپنے بچے کو آمادہ کر رہی تھی، لیکن ایک ماں وہ تھی کہ جس کا بچہ اب جاں بلب ہو چکا تھا۔ مقاتل بتاتے ہیں کہ علی اصغر چوتھی محرم سے نہ دودھ ملا تھا نہ پانی ملا تھا، 6 دن ہو چکے تھے، اور ایک مچھلی کو اگر پانی سے نکال لیا جائے تو وہ پہلے تڑپتی ہے، لیکن جب تڑپنے کی طاقت نہ رہے تو سسکنے لگتی ہے۔ تو کہا روایات میں یہ لفظ ملتا ہے، وہی لفظ جو سسکتی ہوئی مچھلی کے لیے ملتا ہے، کہا کہ علی اصغر کی یہ حالت تھی۔ اگر ہرملہ کا تیر نہ ہوتا تو بھی بچہ نہ بچتا، اور ایسے میں ماں جھولا جھلا رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ بیٹا تیری ماں کتنی بد نصیب ہے کہ سب مائیں اپنے بچوں کو بھیجیں گی، میرا بچہ میدان میں جانے کے قابل نہیں ہے۔ کیا جب کہ آواز قدرت آئی ہو کہ بی بی تمہاری قربانی سب سے زیادہ ممتاز قربانی۔ جب ایک مرتبہ کوئی نہ رہا اور حسین نرغہ عدا میں ہے، سب شہید ہو چکے، حد یہ کہ عباس بھی جدا ہو چکے، اب حسین نے آواز استغاثہ بلند کی، حل من ناصر ینصرنا حل من مغیث یغیثنا۔ تو ایک مرتبہ خیموں میں کوہرام ہوا
اور خاص طور سے 2 خیموں سے گریے کی آوازیں بہت بلند ہوئیں، جس میں ایک خیمہ سید سجاد کا تھا اور ایک خیمہ ام رباب کا۔ ایک مرتبہ امام مخاطب ہوئے خیمہ سید سجاد کی طرف اور دیکھا کہ بیمار لڑکھڑاتا ہوا باہر نکل رہا ہے، تو اپنے حق کی قسم دے کے واپس بھیجا اور کہا بیٹا تمہاری منزل بہت سخت ہے، میری زندگی میں بستر پر لیٹ جاؤ، تم پر جہاد ساقط ہوئی۔ اور جب خیمہ جناب ام رباب میں آئے تو بیویوں نے بتایا کہ مولا جب سے آپ کی آواز استغاثہ بلند ہوئی ہے یہ بچہ جھولے پر ٹھہرتا نہیں، یہ اپنے آپ کو جھولے سے گرا رہا ہے۔ تو کہا کہ لاؤ میرا بچہ بہت پیاسا ہے، شاید میں پانی پلا سکوں۔ اور ایک مرتبہ جب لے کے میدان میں آئے، اب کن الفاظ میں حسین نے گفتگو کی، ایسے درد بھرے الفاظ تھے کہ ابن سعد نے حرملہ سے کہا کہ اقطع کلام الحسین، حسین کا کلام قطع کر دے۔ اب دیکھیے اس نے بھی کس سے کہا، اس شخص سے کہا کہ جو وہ تیر چلاتا تھا جس سے گھوڑے کو مارا جاتا۔ جب ایک مرتبہ وہ تیر چلا تو بچہ باپ کے ہاتھوں پر ذبح ہو کے منقلب ہوا۔ اب حسین کا کیا عالم ہے ہم الفاظ میں نہیں بیان کر سکتے۔ آپ اعمال عاشورہ میں دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں کہ حسین کبھی آگے بڑھتے ہیں، کبھی پیچھے ہٹ جاتے ہیں، کبھی آگے بڑھتے ہیں، کبھی پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ رضاً بقضاء و تسلیما لامرہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب ایک مرتبہ ہمت کر کے آگے بڑھے اور در خیمہ پر ام رباب کو کھڑا ہوا دیکھا تو کہا کہ ام رباب میں کون ہوں؟ کہا آقا آپ حجت خدا ہیں۔ تو کہا کہ ام رباب جو میں کہوں گا وہ مانو گی؟ کہا بے شک مانوں گی۔ کہا ام رباب ذرا گود تو پھیلاؤ۔ اب ام رباب نے گود پھیلائی اور وہ بچہ ایک دفعہ حسین نے ام رباب کی گود میں جب دیا تو ماں اور تو کچھ نہ کہہ سکی، بس اتنا کہا کہ میرے لال کیا تجھ جیسے بچے بھی نہر کیے جاتے۔ اب حسین ایک مرتبہ خیمے گاہ کے پشت پر آتے ہیں، ذوالفقار سے قبر کھودتے ہیں اور اس کے بعد ماں سے کہتے ہیں کہ رباب بچے کو مجھے دے دو، تم یہاں سے چلی جاؤ۔ کیوں چلی جاؤ؟ کہا رباب تم ماں ہو، کوئی ماں اپنے بچے کو دفن ہوتے کیسے دیکھ سکتی؟ ابھی حسین رباب کی سرپرستی کے لیے زندہ تھے تو رباب سے کہا تھا کہ رباب تم بچے کو دفن ہوتے ہوئے نہ دیکھو، لیکن کل زندان شام میں جب سکینہ دفن ہو رہی ہوگی تو کون ہوگا جو کہے ام رباب سے کہ ہٹ جاؤ، تم ماں ہو۔ بہرحال ماں مطمئن ہو گئی کہ میرا بچہ دفن ہو گیا ہے، لیکن 11 محرم کو جب ایک مرتبہ قافلہ نکلا اور شہداء کے سر نیزوں پر بلند ہوئے تو ماں دیکھ کے حیران رہ گئی کہ نیزے پر تو 6 ماہ کے بچے کا۔ فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيُّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ۔ ماتم حسین۔
جا کے لائی آئی ہے پیر بن کر اصغر کی موت آئی ہے پیر بن کر اصغر کی موت آئی ایسے مر تو پھیلتے ہیں مکی کا گھر بنا کر ایسے مر تو پھیلتے ہیں مکی کا گھر بنا کر جھولا پڑا ہے خالی لائی کسے جھلائی آئی ہے تیر بن کر اصغر کی موت آئی یا حسین 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 یا بلند کی تھی کیا سکینہ دیر نے لوگوں التجدی صدا بلند کی تھی کیا سکینہ دیر نے لوگوں التجدی صدا بلند کی تھی صدا بلند کی تھی سکینہ لوگوں اللہ تجدی صدا بلند کی تھی سکینہ لوگوں جیسے معصوم دی بجھائی
میں جھولا
جھولا جھولاوا تیرا خالی جھولا سے میں جھولے دیا سب گئی اب نام چلے گیا ہے کتے میں ڈر گئی نہیں ایک چور چور میں آلوں تیرا جھولا میں بچاوا میرے گھر آ جاوے تیرا خالی میں جھولا جھولاوا میرے گھر آ جاوے تیرا خالی